السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے کلام بلاغت میں ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس ٹاپک پر کچھ باتیں آپ تک گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ صبر کہتے کسے ہیں، صبر کا معنی کیا ہے؟ تو صبر کہتے ہیں انسان کو اپنے نفس کے خواہشات کو تکمیل کرنے سے روکنے کو، یعنی انسان کی اگر نفس کسی چیز کی خواہش کرتا ہے اس چیز کو نہ کرنے دینے کو صبر کہا جاتا ہے، اور اس نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مجاہدے کا پابند بناتا ہے، تو اسے صبر کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کریں، اور ہر وہ کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ روکنے کا حکم دیا ہے اس سے اپنے نفس کو روکے، یہی صبر ہے۔ اللہ رب العزت نے متعدد جگہ پر صبر کے بارے میں کلام بلاغت میں ارشاد فرما دیا۔ سورہ بقرہ میں جو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اب ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے والوں کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العزت زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی اخلاق حسنہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی اعمال صالحہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہے، ریاضت کرنے والوں کے بھی ساتھ ہے، نماز پڑھنے والوں کے بھی ساتھ ہے، روزہ رکھنے والوں کے بھی ساتھ ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے بھی ساتھ ہیں، اعمال صالحہ کرنے والوں کے بھی ساتھ ہیں، لیکن خاص طور پر یہ فرمانا کہ اللہ رب العزت ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، یہاں خاص کرنے کی ضرورت اس لیے ہے اور خاص اس لیے کیا گیا ہے کہ حضرت علامہ نصر بن سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر سمرقندی میں خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صبر کو خاص اس لیے فرمایا تاکہ انہیں بھی معلوم ہے، یعنی بندوں کو بھی معلوم ہے کہ جو مشکلات آئے ہیں دور کرنے والا بھی رب قدیر کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو مشکلات کو دور کرنے والا ہے، مشکلات کو دور کرنے والا۔ آج صبر کر رہا ہے کل وہی شکر کرے گا، یعنی کہ جو بھی مشکلات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور فرمانے والا ہے، تو یہی صبر ہے۔ بہت مقام پر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا، کلام بلاغت میں کہیں فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہیں اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ صبر یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل سے زیادہ اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرمائے گا۔ کہیں فرمایا کہ صبر
یہ آدھا ایمان ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کیا ہے؟ یہ آدھا ایمان ہے۔ اب بتائیں کہ ایمان بھی مکمل نہیں ہے صبر کے بنا، آدھا ایمان، تو ایمان بھی مکمل نہیں ہے صبر کے بنا۔ صبر اگر انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بھی رکھتا ہے۔ صبر کرنے والا اگر کوئی اجر کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت صبر کرنے والے جو ہوتے ہیں اسے اپنا محبوب رکھتا ہے، یعنی کہ صبر کرنے والا اگر صبر کرتا ہے تو کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشادات، کہیں اللہ رب العزت کے ارشادات، یقیناً صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے، اس لیے اللہ رب العزت اسے محبوب رکھتا ہے۔ یعنی صبر ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے، پسندیدہ رکھتا ہے۔ اب جسے اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب رکھے، جسے اللہ رب العزت اپنا پسندیدہ بندہ قرار دے، تو اس کا مقام دنیا میں کیا ہوگا اور پھر آخرت میں اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کو کوئی مرتبہ مقدر فرماتا ہے، یعنی کسی بندے کو اللہ رب العزت کوئی مرتبہ دینا چاہتا ہے، تو یا تو اسے کسی پریشانی میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اب وہ پریشانی یا تو جسمانی پریشانی میں مبتلا فرما دیتا ہے، یا تو مالی پریشانی میں مبتلا فرما دیتا ہے، یا پھر اولاد کی پریشانی میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ جب وہ تمام پریشانیوں کو جھیلتا ہے، یعنی جسمانی طور پر پریشانیاں ہیں اسے بھی برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، مالی طور پر پریشانیاں ہوتی ہیں اسے بھی برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اولاد کے طور پر جو پریشانیاں آتی ہیں اسے بھی صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت وہ مرتبہ جو اس کے لیے رکھا رہتا ہے وہ اس مرتبوں کو اسے عطا فرما دیتا ہے۔ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت وہ مرتبہ جو اس کے مقدر میں تھا اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک ایسی جماعت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فرشتے ندا فرمائیں گے کہ صبر کرنے والی جماعت کہاں ہیں؟ جیسے ہی ندا فرمانے والا فرشتہ ندا فرمائے گا، تمام کے تمام لوگ، جن میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی چھوٹی جماعت ہوگی، وہ کھڑے ہوں گے، اور پھر جیسے کھڑے ہوں گے انہیں حکم ہوگا کہ جنت کی طرف چلے جاؤ، وہ تیزی کے ساتھ جنت کی طرف جانے لگیں گے۔ ندا دینے والا فرشتہ ندا دے گا، یہ تو بتاؤ تم نے دنیا میں کون سے کام کیے اور تم کون ہو؟ کہا میں وہ ہوں جسے دنیا میں صابر کہا جاتا تھا، صبر کرنے والا کہا جاتا تھا، میں صبر کرتا تھا۔ کہا کس بات پر؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرتا تھا، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے صبر کرتا تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا اے فرشتے اس جماعت کو نہ روکو، اور پھر حکم ہوگا کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ وہ جو جماعت ہوگی، جو کم جماعت ہوگی، کم لوگ ہوں گے، اس میں جماعت تو ہوگی لیکن کم لوگ ہوں گے۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، فرشتے کہیں گے تم جنت میں چلے جاؤ، وہ جماعت جنت میں چلی جائے گی۔ کون سی جماعت تھی؟ وہ صبر کرنے والوں کی جماعت تھی۔ کتنے لوگ تھے؟ بہت کم لوگ تھے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صبر کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، صبر کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اسی حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کو جنت میں بھیجے گا تو کم لوگ اس میں ہوں گے، کم تعداد ہوں گے اس میں، مطلب کہ صبر بہت کم لوگ کیا کرتے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو آج مردوں سے زیادہ عورتوں میں بے صبری ہے، مردوں سے زیادہ عورتوں میں بے صبری ہے، وہ صبر زیادہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر اسلام کی تاریخ کو اگر ہم الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں، اوراق کو پڑھتے ہیں، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ جو اسلام کی خواتین تھیں، جو اسلام کی شہزادیاں تھیں، انہوں نے کیسی کیسی صبروں کا مظاہرہ فرمایا۔ اگر آپ اسے پڑھیں گے تو کلیجے منہ کی طرف آئیں گے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، آنکھ آپ کے اشکبار ہو جائیں گے۔ ان خواتین کا اگر آپ نے سیرت پڑھ لیا تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ صبر کا مظاہرہ کرتی تھی۔ اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کوئی لا سکتا ہے صبر کرنے والیوں میں سے حضرت زینب جیسے مثال؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے گھرانے کو شہید کر دیا گیا، کرب و بلا کے میدان میں
شہید ہو گئے. لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کیسا صبر کا مظاہرہ کیا. آج کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, مرد تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو قابو پا لیتا ہے, لیکن عورتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے ایسی ایسی باتیں نکلتی ہیں بے صبری میں کہ اگر اس میں فتوے لگا دیے جائیں تو یقیناً وہ کفر تک بھی پہنچ سکتی ہے. ایسی ایسی جملے وہ ادا کرتے ہیں. صبر ان خواتین کا دیکھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کیسا صبر کا مظاہرہ کیا. اگر دیکھیں کوئی لا سکتا ہے مثال حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ وحد میں شہید کر دیا گیا, اور شہادت ایسی شہادت نہیں بلکہ شہید کرنے کے بعد آپ کے ناک اور کان ہونٹ کاٹ لیے گئے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابی آئے کہ یا رسول اللہ, حضرت صفیہ جو آپ کی پھوپھی ہیں وہ کہتی ہے اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتی ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں وہاں نہیں جانے دو, اس جگہ نہیں جانے دو. یہ نوحہ کریں گی, یہ اپنے سینے کو چاک کریں گی, اپنے سینے پر ہاتھوں کو ماریں گی, اپنے بال بکھیریں گی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس چیز سے. آج نوحہ کرتی ہیں عورتیں, میت کے پاس بیٹھ کر سینے کو چاک کرتی ہیں, سینوں پر اپنے ہاتھ کو ضرب لگاتی ہیں, بالوں کو کھولتی ہیں, نہ جانے کون کون سی واحیات کرتی ہیں, لیکن ہمارے اندر ہمارے منہ میں زبان تک نہیں ہوتی کہ اسے خاموش کر سکے. لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا درس عطا فرمایا اسے مت جانے دو. ہو سکتا ہے یہ آو فغا کریں گی, زور سے روئے گی, چلائے گی, اور عورت کی آواز بھی عورتیں ہوا کرتی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب منع فرمایا, وہ صحابی گئے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو میت کے پاس یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے سے منع فرماتے ہیں. کہا وجہ کیا ہے, منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہو نہ ہو آپ وہاں پہ نہوا کریں گی. حضرت صفیہ کہتی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب منع فرما دیا تو میں نہوا نہیں کروں گی, بلکہ میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں. اور خوشم خرم ہو کر, کس خوش خرم وہ نہیں یعنی کہ آنسو آنکھ سے بہ رہے ہیں, غم لاحق ہیں, لیکن وہ کام نہ کیا جو شریعت میں منع ہے. گئی پاس میں اور جانے کے بعد وہ کام جو شریعت کہتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں فرمانے لگے. لائے کوئی مثال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دیا گیا. عبداللہ بن ابی اور اس کے حواریوں نے تہمت جب لگانے شروع کر دیے. بتائیے تو صحیح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے صبر کا مظاہرہ فرمایا, کس طرح آپ نے صبر کیا. جب حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آیت پاک تھی کہ جب بھی آپ کسی غزوات میں تشریف لے جاتے تو آپ قرعہ اندازی کرتے, اور قرعہ میں جس کا نام آ جاتا اس خاتون کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. جب غزوہ مستلق کی بات آئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب قرعہ ڈالا تو اس میں میرا نام آ گیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میرا نام آ گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے لی, اور لینے کے بعد غزوہ مستلق چلے گئے. غزوہ مستلق کے لوٹنے کے بعد وہ معاملہ پیش آیا جب آپ غزوہ مستلق سے لوٹ رہے تھے. جب لوٹنے کے وقت ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں میرا قافلہ رکا, اور پھر ہوا کیا, میں کجاوے کے اندر بیٹھی تھی, اچانک مجھے حاجت محسوس ہونے لگی تو میں قجاوے کے باہر نکلی اور کہیں دور چلی گئی. جب دور گئی اور دور جانے کے بعد میں جب واپس وہاں سے قضائے حاجت کر کے آتی ہوں اور اپنے گلے پر ہاتھ رکھتی ہوں تو میرا ہار گم نظر آنے لگا, مجھے میرا ہار محسوس نہیں ہونے لگا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے تو پھر میں دوبارہ چلی گئی جہاں میں قضائے حاجت کے لیے گئی تھی. آپ وہاں جاتی وہاں کچھ نہ ملتا ہے, پھر واپس آتی ہیں, اور پھر واپس آنے کے بعد دیکھتی کیا ہے, جہاں پر قافلہ موجود تھا, جہاں خیمے لگے تھے, جہاں اونٹنی موجود تھی, وہ سب چلے گئے ہیں. اونٹنی کے نیچے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار موجود تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہار
اتار لیا اور لینے کے بعد قافلہ تو نکل چکا تھا، آپ وہیں آرام فرمانے لگی، آپ وہیں سونے لگے۔ جیسے ہی تھوڑی دیر آپ آرام فرما رہی تھی اور اس لیے وہاں پر آرام فرمائی، آگے نہ نکلی کہ اگر کجاوا کھول کر دیکھا جائے گا تو دیکھیں گے کہ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ نہیں ہے، تو کوئی واپس آئے گا اور آنے کے بعد یہاں سے مجھے لے کر چلا جائے گا، میں یہاں سے کیوں کر کسی جگہ چلی جاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں وہیں پر لیٹی رہی، آرام کرتی رہی۔ اتنے دیر میں دوسرا قافلہ آنے لگا، اس کے جو سپہ سالار تھے وہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ قریب آنے لگے۔ جیسے قریب آنے لگے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے حضرت صفوان کو دیکھا اور اپنے آپ کو درست کیا، میں پردے میں آ گئی۔ حضرت صفوان نے مجھے پہچان لیا اور صرف انہوں نے ایک لفظ کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، صرف اتنا کہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے اس کے علاوہ صفوان نے کوئی نہ کوئی بات کہی تھی، نہ میں نے کوئی گفتگو کی تھی۔ اتنے دیر میں حضرت صفوان قریب آئے اور آنے کے بعد اپنی اٹھنی کو نیچے کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں اٹھنی پر بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد حضرت صفوان نے لگام کو پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ جیسے ہی آئے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کو ابھی کچھ خبر نہ تھی، لیکن ادھر عبداللہ بن ابی ایسا ظالم و جابر شخص تھا جس نے ہنگامہ مچا کر رکھ دیا تھا، اپنے حواریوں کو کہنا شروع کر دیا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگانا شروع کر دیا تھا کہ حضرت عائشہ صفوان کے ساتھ آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا گزرا ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کیا گزرے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ کسی کے شریک حیات پر اگر کوئی بہتان لگاتا ہے کیا گزرتا ہوگا اس کے شوہر پر، کیا گزرتا ہوگا اس خاتون پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آ گئی، آپ کو ابھی کچھ خبر نہ تھی۔ اتنے دیر میں رات کے جب سناٹے میں حضرت ام مستعاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے اے ام مستعاں مجھے حاجت محسوس ہو رہی ہے، چلو باہر کہیں چلتے ہیں۔ حاجت محسوس ہوئی، آپ ان کے ساتھ گئی، قضائے حاجت فرمائی اور فرمانے کے بعد جیسے آپ واپس آ رہی تھی کہ ام مستعاں جو تھی ان کو معلوم تھا کہ عبداللہ بن ابی کیا کیا باتیں کرتا ہے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کو اس وقت تک خبر معلوم نہ تھی، لیکن ام مستعاں جانتی تھی، اس لیے آپ کو یہ غم لاحق ہونے لگی اور آپ کے کپڑے سے آپ کا پاؤں ٹکرا کر جیسے نیچے گرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے اے ام مستعاں تیرے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تم صحیح طور پر چل بھی نہیں پا رہی ہو، تمہارے خیال میں کیا چل رہا ہے۔ ام مستعاں کہتی ہے جب پہلے گھر تشریف لے چلیے۔ جیسے گھر میں داخل ہوتی ہے ام مستعاں کہتی ہے اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں عبداللہ بن ابی اور دیگر لوگ بڑے باتیں کر رہے ہیں، بہتان آپ پر دراسی کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جیسے اس بات کو سنا ہے آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے ہیں، رونے لگی ہے، لیکن صبر کا دامن آپ نے نہیں چھوڑا ہے، صبر کرتی رہے، روتے رہے، گر گراتے رہے، اس کو سوچ کر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر جانے والے ہیں، صحابہ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس بات کو سنیں گے کہ ان کے شریک حیات پر بہتان لگایا جا رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا سوچیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے گھر میں ہے، صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے، روتے رہی ہے، گر گرا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے گھر تشریف لاتے ہیں، لانا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہے اور لانے کے بعد کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، اے میرے تاجدار، اے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ابا حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی جاؤں۔ اتنا کہنا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ طرح کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن حضرت عائشہ کو بھی دیکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ نے شکایت نہ کی یا رسول اللہ میرے بارے میں طرح کی باتیں ہو رہی ہے، آپ خاموش ہیں، صرف اتنا کہے یا رسول اللہ میں اپنے ابا حضور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی، اے عائشہ اگر آپ یہاں رہنا چاہتی ہو تو یہاں رہ سکتی ہو، اگر آپ اپنے ابا حضور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر رہنا چاہتی ہو تو وہاں چلی جا سکتی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہے، اجازت لیتی ہے اور اجازت لینے کے بعد آپ چلی جاتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ موجود ہے، رات کا سناٹا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ زار و قطار رو رہی ہے۔ کیوں نہ روتے ہو، کوئی چھوٹی یہ بہتان نہیں ہے، یہ بہت بڑی بہتان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاتون حضرت عائشہ ہے، رو رہی ہے، گر گرا رہی ہے، لیکن صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لو لگائی ہے، اے پاک پروردگار عالم، اے پاک پروردگار عالم میں صبر کر رہی ہوں، اور اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رات بھر روتی رہے، یہاں تک صبح نمودار ہوئی، آپ پھر بھی آنکھوں سے آنسو کے قطرات رکنے نہ تھمنے نہ پا رہے تھے، روتے جاتی تھی۔ اتنے دیر میں صبح کے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لائے، اور لانے کے بعد حضرت عائشہ کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اے عائشہ کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کا رب اور ہمارا رب بھی جانتا ہے، صرف اتنی بات کہی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہے، صحابہ بھی موجود ہے، اتنے دیر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ کیفیت ہونے لگی جو وحی کی کیفیت ہوتی تھی، یہاں تک کہ جیسے ہی وحی نازل ہوئی اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ کو دیکھتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے، کہتے اے عائشہ کسی کی پاکی کوئی بیان کرتا ہے لیکن تیری پاکی تو رب بیان کرتا ہے، قرآن مقدس میں ایک دو آیت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی تیرے پاک دامن ہونے پر 10 آیت کریمہ نازل فرما دیا، 10 آیت کریمہ نازل فرما دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو آپ بھی جانتے تھے، نبی پاک فرماتے ہیں میں جانتا تھا لیکن ان لوگوں کو میں خاموش نہیں کر سکتا، اسے تو میرا رب خاموش کرے گا، اسے تو رب خاموش کرے گا۔ جو تیری شان میں بہتان لگاتے ہیں، کوئی کسی کی پاک دامی بیان کرتا ہو، کوئی کسی بہن کے پاک دامن اس کا بھائی بیان کرتا ہو، کسی بیٹی کے پاک دامن کو اس کا باپ بیان کرتا ہو، کسی خاتون کے پاک دامن کو اس کا شوہر بیان کرتا ہو، لیکن قربان جائے حضرت عائشہ صدیقہ پر کہ آپ کے پاک دامنی کا چرچا تو قرآن مقدس میں آ گیا، اور یہی تک نہیں وہی تک محدود نہیں رہی بلکہ میرے آقا فرماتے تو وہی تک رہ سکتی تھی، لیکن قرآن مقدس میں آیا تو لوگ اسے آج بھی تلاوت کرتے ہیں اور صبح قیامت تک اسے تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھے کہ صبر کسے کہتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے صبر کا مظاہرہ فرمایا، اس طرح صبر کیا کہ آج مثالیں قائم ہیں۔ حضرت صفیہ نے اس طرح صبر کیا کہ آج ان کی مثال نہیں ملتی، حضرت زینب جو صبر کیا اس کی آج مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ صبر کیا کرو، اس لیے کہ یہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جس نے صبر کر لیا گویا کہ جنت کا خزانہ وہ پا گیا، جو صبر کر لیا اس نے جنت کے خزانے پا گئے۔ اور بتائیے تو صحیح جو صبر کرتا ہے جسے جنت کے خزانے مل جاتے ہیں تو بتائیں اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تشریف فرمائے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عباس سے یہی صبر کے متعلق بیان فرما رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کی گفتگو کو سن ہی رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس تجھے معلوم ہے کہ صبر کیا چیز ہے اور صبر پر کیا انعام ملتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو ہم بھی جان لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس سنو، بنی اسرائیل میں ایک ایسی خاتون جس کا شوہر تجارت کے واسطے پردیش چلا گیا، اور گھر کے ماحول جو پہلے تھے وہ آج بھی کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے کسی کسی کے گھر میں، جب مرد حضرات نکل جاتے ہیں نا تجارت کے واسطے تو گھر میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہونے لگتی ہے، یعنی ساس بہو میں کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتے رہتے۔ اس وقت میں بھی ایسا معاملہ رہا، نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے جیسے نکلا، ادھر ساس نے کہا بہو کو کہ میرا بیٹا تجھے طلاق دے دیا، اس گھر میں کیوں رہ رہی ہو؟ اس کی خاتون نے کہا کہ مجھے تو اس کی خبر نہیں ہے، کہا میں کہتی ہوں اس گھر سے چلی جا۔ اب وہ خاتون اس گھر سے اپنے دونوں بچوں کو لے کر نکل جاتی ہے، اپنے میکے چلی جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے وہ خاتون اپنے دونوں بچوں کو لے کر اپنے گھر جاتی ہے جہاں اس کا میکے تھا، وہاں پر ایک بہت ظالم بادشاہ رہتا تھا جو مسکینوں پر
کھانے کی پابندی کر دیا تھا اور اعلان کروا دیا تھا کہ کوئی بھی شخص مسکین کو کھانا نہ دے، کوئی بھی شخص مسکین کو کھانا نہ دے۔ جب اس نے اعلان کروایا اور یہ خاتون اپنے گھر میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، روٹی بنا رہی ہے، اتنے دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ خاتون باہر نکل کے دیکھتی ہے تو ایک مسکین ہے، بڑا بھوکا ہے، اور اس نے سوال کرنا شروع کر دیا، اے خاتون اگر تمہارے پاس روٹی ہے تو مجھے دے دو، اگر روٹی ہے تو دے دو۔ وہ خاتون سوچنے لگتی ہے یہاں کا بادشاہ بہت بڑا ظالم ہے اور اس نے منع کیا ہے کہ مسکینوں کو دے دیا جائے، لیکن پھر کہتی ہے یہ تو بادشاہ ہے، دنیاوی بادشاہ، جو کہتا ہے کہ مسکینوں کو نہ کھلایا جائے، لیکن میرا رب تو وہ ہے کہتا ہے مسکینوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، اور ان بادشاہ جو ظالم جو کہہ رہے ہیں نہیں کھلاؤ، تو یہ اگر میں کھلا دوں تو یہ ظلم کرے گا مجھ پر، یہ سہ لوں گی، برداشت کر لوں گی، صبر کر لوں گی، لیکن اللہ رب العزت جو اجر ہمیں عطا فرمائے گا تو وہاں پر لوگ دیکھ کر اسے اش اش کریں گے۔ اس نے روٹی کے ٹکڑے لیے، دونوں روٹی لیے اور دونوں روٹی لا کر اس مسکین کے ہاتھ میں ڈال دیا۔ مسکین خوشم خرم ہو کر خوشی خوشی اس روٹی کو کھایا اور چلا گیا۔ جو دربان گلیوں میں پھرتے ہیں اس نے دیکھا اس مسکین کو کھاتے ہوئے، کہا یہ تو بتاؤ تجھے یہ کھانا کہاں سے ملا، یہ روٹی ملی کہاں سے؟ کہنے لگا فلاں عورت نے مجھے دی ہے۔ وہ دربان گیا، اس عورت کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس ظالم بادشاہ کے پاس لے گیا۔ اس ظالم بادشاہ کے پاس جیسے لے گیا ہے، وہ خاتون سے وہ ظالم بادشاہ پوچھتا ہے یہ تو بتاؤ تم نے روٹی کیسے دے دی؟ میں نے منع کیا تھا۔ اس خاتون نے کہا تم نے منع کیا تھا، لیکن جس رب کا میں کلمہ پڑھتی ہوں نا، وہ رب مجھے کہتا ہے کہ مسکینوں کو کھلایا کرو، تمہیں جو ظلم کرنا ہے کر لو۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بادشاہ ان کے دونوں بچوں کو سمندر کے اندر ڈال دیا، سمندر کے اندر ڈال دیا، اور پھر ان کے دونوں ہاتھ کو کاٹ دیا، اور کاٹنے کے بعد کہا کہ اب یہاں سے تم چلی جاؤ۔ ہاتھ کاٹ دیے، سمندر میں دونوں بچوں کو ڈال دیا گیا۔ سمندر کے کنارے بیٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگی، اے پاک پروردگار عالم، تیرا جو حکم تھا میں نے اسے مانا، بس میں صبر کرتی ہوں، میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتی ہوں۔ ابھی وہ تو کہی رہی تھی، اتنے دیر میں ندا آئی، اور ندا کیا آئی ہے؟ ندا آئی کہ اے خاتون تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے اور صبر کی ہے، اللہ رب العزت تیرے اس مسکین کو دو روٹی دینے کے بدلے تیرا دونوں بیٹا زندہ درغور نہیں کیا جا سکتا، سمندر میں نہیں ڈوب سکتا۔ اتنا کہنا تھا، سمندر سے وہ دونوں بچہ نکلتا ہوا باہر آیا ہے، سمندر نے ان دونوں بچوں کو کنارے پر پھینک دیا ہے۔ سمندر میں جیسے وہ دونوں بچے کنارے پر موجود ہوتے ہیں، ادھر وہ شکر اللہ رب العزت کی ادا کرتی ہے، اور صبر کا مظاہرہ ایسا تھا، اللہ رب العزت نے ندا فرمائی، اے خاتون سنو، تمہارے دو روٹی دینے کے بدلے میں تیرا دونوں بچہ بچ گیا ہے، اور تیرے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تجھے پھر ہاتھ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح پھر اس کے ہاتھ آ گئے، تو یہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے اس خاتون نے۔ آپ دیکھ لے ان خواتین کا جنہوں نے کیسے کیسے صبر اور کیسی کیسی آزمائشیں سہی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کبھی شکوہ نہ کی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسی ویسی باتیں نہ کی ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی کہتی رہی ہے، اے مولا تو جس حال میں رکھے گا میں سکھ ہوں، اگر دکھ دے گا اس میں بھی میں سکھ ہوں، اگر سکھ دے گا اس میں بھی تیرا شکر ہے، جس حال میں تو مجھے رکھے گا میں اس حال میں جینا چاہتی ہوں۔ وہ اس وقت کی خواتین تھی، ایسی ایسی خواتین میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ واقعہ سنانے کے بعد پھر فرماتے ہیں، اے عبداللہ ابن عباس تجھے یہ خبر ہے جب میں معراج پر گیا تھا تو کیا واقعہ رونما ہوئے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ مجھے فرماتے ہیں میں اسی کو جانتا ہوں، آپ فرمائیے کیا واقعہ پیش آئے تھے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا اور معراج سے جب واپس آ رہا تھا ایک ایسی خوشبو میں نے سونگھی جو خوشبو میں آج تک نہ سنا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایسی خوشبو میں نے سونگھی ہے جو کبھی نہ سونگا تھا۔ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ تو بتاؤ یہ خوشبو کیسی ہے، یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ خوشبو اس کی ہے، یہ خوشبو اس کی ہے، اس خاتون کی خوشبو ہے جو خاتون فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگا کرتی تھی، یہ اس کی خوشبو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل یہ کیا بات ہوئی، ایسی خوشبو اسے کیسے مل گئی جو خوشبو میں نے آج تک نہ سنا تھا؟ آج میں اس خوشبو
खुशबू को सूंघ रहा हूं। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये खातून वो है जो फिरौन के बेटी के सर में जो बाल थे उसकी कंघी करती थी, और अचानक वो कंघी जमीन पर गिरी थी। जैसे जमीन पर वह कंघी गिरी है, उसने कहा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जैसे बिस्मिल्लाह कहा, वो फिरौन की बेटी थी, कहने लगी क्या तुम मेरे बाप के अलावा भी रब रखती है? तो बिस्मिल्लाह कहती है, बिस्मिल्लाह से क्या मुराद है? वो खातून कहती है याद रखो, इससे मुराद वो रब है जो मेरा भी रब है, तेरा भी रब है, तेरे बाप फिरौन का भी रब है। जैसे ही कहा था, उस खातून ने कही, उस बेटी ने, फिरौन की बेटी ने कहा, ए खातून अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपने बाप को यह बात कह दूं। वह खातून कहती है मैं घबराने वाली नहीं हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे सब्र अता फरमाया है, तेरा बाप जो भी जुल्म करना चाहे कर सकता है, तुम कह सकती हो। इतना कहना था। फिरौन जब घर में आया, जैसे घर में दाखिल हुआ है, उसकी बेटी ने कहा कि ये जो खातून मेरे सर में कंघा करती है, जब इसके कंघे गिर गए हैं और गिरने के बाद इसने बिस्मिल्लाह कहा, मैंने इससे पूछा ये तो बताओ बिस्मिल्लाह अल्लाह किस अल्लाह का नाम लेती हो? कहने लगा जो मेरा रब है, तेरा रब है, तेरे बाप का रब है, मैंने उसका नाम लिया है। इतना कहना था। फिरौन बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है आ फलाना अलक रब्बुल खैरी, मेरे अलावा तू किसी और को रब मानती हो? मेरे अलावा किसी और को रब मानती हो? मैं रब तुम्हारा हूं। इतना कहना था। वो खातून कहती है तो मेरा रब नहीं हो सकता, मेरा रब तो वो है जो मुझे भी पैदा फरमाया है, तेरी बेटी को पैदा फरमाया है और तुझे भी पैदा फरमाया है। तेरा भी रब है, मेरा भी रब है, पूरे कायनात का रब है। जब इतना कहा, फिरौन कहता है तू नहीं जानती है मैं अजाब दे सकता हूं, तू नहीं जानती है मैं तुझ पर जुल्म कर सकता हूं, तू नहीं जानती है कि मैं तुझ पर पहाड़ बसा तक सकता हूं। इतना कहना था। वह खातून कहती है तुझे जो जुल्म करना है वो जुल्म कर ले, चाहे तू मुझ पर पहाड़ गिरा दे, चाहे तो मुझ पर जो भी जुल्म करना चाहते हो कर लो, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मैं सब्र कर लूंगी, इसलिए कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, रब मेरे साथ है, तू जो भी जुल्म करना चाहती कर सकते हो। इतना कहना था। वो फिरौन है, एक आग का पमंड जलाया, एक आग को रोशन किया और उस पर बड़ा सा डेग रखा, और डेग रखने के बाद वो उसमें तेल रखा और आग जलाने शुरू कर दिए। आग जलते रहे, तेल खोलता रहा। खोलने के बाद उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं एक एक कर उस खोलते हुए तेल में वो रखता जाता और कहता ए खातून ये बताओ तेरा रब मैं हूं या तेरा रब वो है जिसके बारे में तू कहती है? कहा ए फिरौन जो तुम जो करना है कर लो, मेरा रब तो वही है जिसके बारे में मैंने कहा। बच्चे को आग में डाल दिया, दूसरे बच्चे को आग में डालना चाहा। फिर कहा ए खातून ये बता तेरा रब मैं हूं या तेरा रब वो है जो जिसके बारे में तू कहती है? कहा तू मेरा रब नहीं है, मैं वो मेरा रब है जिसके बारे में मैं कह रही हूं। इतना कहना था। फिर बच्चे को आग में डाल दिए। अल्लाह अकबर। ये तो बताओ क्या वो जमाना था, लेकिन वो जमाना दौरे जाहिलियत का जमाना, वो ऐसा जमाना था जो इस्लाम की वो बात सही से समझ में नहीं आती थी। वो दौर ऐसा दौर था। लेकिन आज का दौर कैसा दौर है? आज के दौर में इस्लाम फलता फूलता नजर आता है, उसके बावजूद भी इंसान के ज़हन और दिमाग से सब्र खत्म हो गए हैं। अगर कोई भी चीज जर्रा बराबर भी उसके अंदर कमी आती हो तो कहने लगते हैं सब्र, मैं तो नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे घर में परेशानी क्यों देता है? मैं रोजा रखता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे घर में परेशानी क्यों देता है? मैं तो रमजान के रोजे पूरे रहता हूं, मैं तो ज़कात अदा करता हूं, मैं तो सबके साथ अच्छा सलूक करता हूं, उसके बावजूद भी मेरे घर में परेशानियां क्यों हैं? अल्लाह अकबर। ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उसे ही आजमाता है जिसे अपना महबूब रखता है, उसे ही आजमाता है जिसे अपना पसंदीदा बंदा करार देता है। वो खातून खामोश रही और एक के बाद दीगरे बच्चे को डेग में डालते रहे, यहां तक एक छोटा नन्हा सा बच्चा था जो शिरखार बच्चा था, जो दूध पीता बच्चा था, जिसकी जबान में वो बातें ना थी जो कह सकता था। शिरखार बच्चा कितने महीने का होता ही है, कितने साल का होता ही है, अभी वो बोलना नहीं जानता था। जैसे ही फिरौन ने उसे भी लेकर उस डेग में डालने की कोशिश की, अब ये मां का ममता है ना, कभी कभी मां का ममता बच्चों पर ऐसा हावी होता है कि सारी चीज को भुलाने लगता है। जर्रा बराबर भी उनके दिल में ये पैदा हुआ कि फिरौन इस बच्चे को छोड़ दे, लेकिन फिर ख्याल हुआ नहीं मेरा रब तो देख रहा है, मेरा रब देख रहा है। अब ये खामोश थी कि उस बच्चे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने गोयाई अता फरमा दी। वो बच्चा बोल पड़ा, ए मेरी मां याद रखना, मुझे मर जाने दो, मुझे तेल जो खोलना है उसमें पड़ जाने दो,
لیکن اپنے آپ کو استقامت جانے مت دینا. صبر کرنا, صبر کرنا. ماں کہتی ہے یہ بھی میرا رب ہے جو چھوٹے سے بچوں کو بلوا دیتا ہے. اے فرعون, تیرے اندر اگر یہ بات ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو اسے تو بلوا کر دکھا دے. کبھی نہیں بلوا سکتا ہے. اور اس فرعون نے اس بچے کو بھی ڈال دیا, اس خاتون کو بھی ڈال دیا. اس خاتون نے صبر کا مظاہرہ کیا, اور ایسا صبر کا مظاہرہ کیا. آج کی خاتون ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر دیتی ہے. شوہروں کو اور بھائیوں کو, بیٹوں کو نہ جانے کیا کیا بول دیتی ہے. لیکن اس وقت کی خاتون ایسی بھی تھی جو صبر کا مظاہرہ کرتی تھی, صبر کا مظاہرہ کرتی تھی. چھوٹی سے پریشانیاں آ گئی تو کہنا شروع کر دے ہمیں پریشانی آتی ہے, ہمیں پریشانی آتی ہے. فلاں کو پریشانی نہیں آتی, وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے لیکن وہ خوش رہتا ہے. میں نماز پڑھتا ہوں اس کے باوجود بھی خوش نہیں ہوں. یہ دنیا کتنی دن کی دنیا ہے, کتنے دن اس میں جی سکتے ہیں اور کتنے دن وہ خوش رہ سکتا ہے. زیادہ 100 سال اس دنیا میں خوش رہ سکتا ہے. لیکن جو پریشانیاں آپ جھیل رہے ہیں اور اس پر صبر کر رہے ہیں وہ دنیا بھی آنے والا ہے جس دنیا میں آپ ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ جنتوں میں گھومیں گے, ہمیشہ آپ جنتوں کے میوے کھاتے ہوئے نظر آئیں گے, آپ بہنوں میں رہیں گے. اس دنیا کو دیکھ کر اس دنیا کو مت بھول جائیے بلکہ اس دنیا کو بھول جائیے اور اس دنیا کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے. حضرت ایوب علیہ السلام کو نہیں دیکھا آپ نے؟ حضرت ایوب علیہ السلام بھی بڑے خوش و خرم رہتے تھے. آپ کی اولادیں تھی, آپ کے کھیتی باڑی تھے, آپ کے محلات تھے, آپ کے باعث آپ بڑے خوش و خرم کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شیطان نے کہا تھا نا کہ تیرا ایوب تو بڑا خوش رہتا ہے اور تو اس کو اپنا محبوب بناتا ہے. ارے کوئی بھی خوش رہ سکتا ہے جس کے پاس مال ہو, جس کے پاس اولاد ہو, جس کے پاس محلات ہو, جس کے پاس خوشم خرم رہنے کی زندگی, آسام و آرام و آسائش ہو, وہ تو خوش رہ سکتا ہے, وہ تو خوش رہ سکتا ہے. پھر بھی تو اپنا محبوب بنا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے کہا اے شیطان سن لے, میرا ایوب ایسا ہے اگر میں دوں تب بھی وہ مجھ سے خوش رہے گا, میں نہ دوں پھر بھی وہ خوش رہے گا. شیطان نے کہا تو میں آزما لیتا ہوں. رب نے کہا جاؤ آزما لو میرے ایوب کو. آیا تھا آزمانے کے لیے, آیا تھا آزمانے کے لیے. اور آزمایا کیسا؟ جیسا کہ جتنے کھیت باڑی تھے سب میں آگ لگا دیے, سب ختم ہو گئے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کسی نے کہا کہ اے ایوب تیرے تو سب کھیت جل گئے ہیں, سب ختم ہو گئے. کہا ان للہ و ان الیہ راجعون, بس اتنا کہا, خاموش ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبر کا مظاہرہ کیا. اولاد, جتنی اولادیں جو محل میں سو رہے تھے, اچانک وہ محل گر گئے, تمام اولاد مر گئے, سب ختم ہو گئے. حضرت ایوب کی بارگاہ میں آیا گیا, کہا تیرے جتنی اولاد تھے سب ختم ہو گئے, سب مر گئے. کہا ان للہ و ان الیہ راجعون. اللہ رب العزت پر صبر کیا. ایسے ہی آپ کے اندر بیماری پیدا کر دی گئی, وہ بیماری جھیلتے رہے یہاں تک کہ آپ کی شریک حیات خود کہتی ہے اے ایوب آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحتیابی عطا فرما دے گا. حضرت ایوب نے کہا تھا اے میری شریک حیات سنو, میرے خوشگوار زندگی کتنے سال کے ہوئے ہیں, میں صحتیابی کتنے سال رہا ہوں. بی بی کہتی 60 سال آپ صحتیاب رہے ہیں. اتنا کہنا تھا. حضرت ایوب کہتے ہیں یہ تو بتاؤ میں بیماری میں کتنے سال سے موجود ہوں. کہا 26-27 سال سے موجود ہے. کہا 60 سال ہو جانے دو, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر لوں گا. 60 سال ہو جانے دو, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر لوں گا. اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے کہا یہ تو بتائیے, آپ تو دعا نہیں کریں گے لیکن یہ تو بتائیے کہ جو آرام و عائش سے جو زندگی گزار رہے تھے وہ دین اچھے تھے یا آج آپ تکلیف میں دین گزارتے ہیں یہ دین اچھے ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کتنا بہت پیاری بات آپ نے کہی کہ وہ دین اچھے تھے جو میں نے دکھ میں گزارے, وہ دین, یہ دین اچھے ہیں جو میں نے دکھ میں گزارے. یعنی کہ جب یہ بات کہی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحتیابی فرما دی, اور صحتیابی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے وہ بیٹے جو من گئے تھے پھر سے ہو گئے, محلات بن گئے, کھیت کھلیان سب خوشگوار ہو گئے. اور جب خوشگوار ہو گئے تب بیوی نے پوچھا تھا یہ تو بتائیے پہلے خوشگوار تھے, پھر بیماریاں آئیں, پھر خوشگوار ہو گئے, تو آپ تو خوشگوار زندگی بھی دیکھی ہے, آپ تکلیف زدہ بھی زندگی دیکھی ہے, تو یہ تو بتائیے جو خوشگوار زندگی تھی وہ بہتر تھے یا دکھ والی زندگی بہتر تھے؟ تو حضرت ایوب نے کہا دکھ والی زندگی بڑی بہتر تھی, بہت خوش تھا اس میں. کہا دکھ میں کون خوش ہوتا ہے؟ کہا سنو, جب دکھ کی زندگی گزرتے تھے نا تو اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ میرا حال پوچھتا تھا. 24 گھنٹہ میں سے ایک مرتبہ میرا حال پوچھتا تھا. 12 گھنٹے تو خوش و خرم میں زندگی گزرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے میرا حال پوچھا ہے, اللہ رب العزت نے میرا حال پوچھا ہے. اور 12 گھنٹے
اس انتظار میں گزرتے تھے اور خوش رہتا تھا کہ 12 گھنٹے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میری خیریت پوچھے گا، میرا حال پوچھے گا. 24 گھنٹہ ایسے گزرتے جاتے تھے. یہ حضرت ایوب علیہ السلام سے سیکھے کہ صبر کسے کہتے ہیں. ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں. ہر مشکل کے بعد اگر کوئی مشکلات آ جائے، کوئی مشکل درپیش ہو جائے، تو وہیں زندگی تمام نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آسانیاں عطا فرماتا ہے. ہر چھوٹی چھوٹی مشکلات جب آتی ہے اس سے نہیں گھبرانا چاہیے. اور ہمارا حال تو یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جلدی ٹھیک ہو جائے. اگر بخار آیا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا دیتا ہے، تو دوا دیتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ یہ ٹیبلیٹ ہے صبح میں کھانا، یہ ٹیبلیٹ شام میں کھانا. یہی کہتا ہے نا. کیا ڈاکٹر کو آپ کبھی کہیں میں ایک ہی مرتبہ اس کو کھا لوں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ کبھی کہا آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر کو؟ کبھی نہیں کہا ہوگا. اگر آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ڈاکٹر آپ کو 1 مہینے کی دوا دیتے اور کہتے اسے کھاؤ اور ٹائم پر کھانا تاکہ جلدی صحت یاب ہو جاؤ گے، تو کوئی ڈاکٹر کے پاس کہتا ہے کہ 1 مہینے کا دوا میں 2 دن میں کھا لیتا ہوں میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ وہاں کوئی جلدی بازی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی پریشانی آ جائے، اگر کوئی تجارت میں پریشانی ہے، بزنس میں پریشانی ہے، اگر کسی بھی معاملات میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کہتے میں کلمہ پڑھتا ہوں پھر بھی پریشانی. وہ تو کافر ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، وہ خوش رہتا ہے. میں تو قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہوں پھر بھی میں پریشان ہوں، اور وہ قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کرتا، پریشان نہیں ہے. نہیں، چھوٹی چھوٹی جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اجر بھی عطا فرماتا ہے، بڑا اجر عطا فرماتا ہے. اس چکر میں نہ رہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو خود فرما دیا نا، اور عملی جامہ پہنایا اس اعتبار سے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا رہے تھے نا مکہ مکرمہ سے، تو جاتے جاتے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جس خانہ کعبہ کے متولی میرے آبا اجداد رہے ہیں، جس خانہ کعبہ کا دیکھ بھال میرے آبا اجداد کرتے رہے ہیں، آج میں مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں، نہ جانے پھر مکہ کب آؤں گا، ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر چلا جاؤں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر چلا جاؤں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب پہنچے، دروازہ میں تالا لگے ہیں. آپ نے کہا، اور آپ کو معلوم تھا کہ چابی عثمان بن طلحہ کے پاس رہتا ہے، آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا کہ اس دروازے کو کھولو، چابی دو، چابی مجھے دو، ایک مرتبہ اندر جانا چاہتا ہوں اور دیکھ کے میں چلا جاؤں گا. عثمان بن طلحہ نے آپ کے حکم کو نہ مانا، چابی نہ دیا. بتائیے تو صحیح کس کے حکم نہیں مانا جا رہا ہے؟ عثمان بن طلحہ کو اس وقت نہیں معلوم تھا یہ اس کے حکم کو نہیں مانا جاتا ہے، اس کے حکم نہیں نہ مانا جا رہا ہے جس کا حکم تو چاند اور سورج بھی مانتے ہیں. سورج بھی مانتا ہے جس کے حکم کو ہے، چاند بھی جس کے حکم مانتا ہے، دریا بھی حضور کے حکم کو مانتا ہے، درخت بھی حضور کے حکم مانتا ہے. اس کے باوجود بھی عثمان بن طلحہ نہیں مانے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو عثمان بن طلحہ سے چابی لے لیتے اور کھولتے، اندر بھی جاتے. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. کیا کیا؟ صبر کیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا اے عثمان بن طلحہ سنو، ایک وقت آئے گا جب تو مجھے خود چابی دے گا، تو مجھے خود چابی دے گا، اور اس وقت میں جسے چاہوں گا اسے چابی دوں گا، اس وقت میں جسے چاہوں گا اسے چابی دوں گا. عثمان بن طلحہ نہیں سمجھے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر کیا 2-4 دن، 1-2 سال، 4-5 سال نہیں بلکہ 10 سال صبر کیا. اور 10 سال صبر کرنے کے بعد جب مکہ میں داخل ہوئے تو فاتح بن کے داخل ہوئے، فتح مبینہ ملا آپ کو. اور جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچے اور جیسے کہا چابی کہاں ہے، تو وہی عثمان بن طلحہ ہے، دوڑا آیا اور حضور کی بارگاہ میں چابی دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے حقدار آپ ہیں، اسے رکھ لیجئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چابی لیے، لیکن عثمان بن طلحہ کی دماغ میں یہ باتیں چل رہی تھی کہ نبی پاک نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم مجھے خود چابی دو گے اور میں اس وقت جسے چاہوں گا اسے دوں گا. وہ پریشان تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چابی لی اور اندر جا کر جتنے 360 بت تھے سب کو نکال کر ختم کیا اور پھر آواز لگائی عثمان بن طلحہ کہاں ہیں، عثمان بن طلحہ کہاں ہیں.
قریب آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی چابی کو عثمان بن طلحہ کو دے دیا. کہا جس طرح تم پہلے رکھتے ہو اب بھی اسے رکھا کرو. عثمان بن طلحہ اسی وقت قدم میں گر گیا. کہا یا رسول اللہ کل تک تو نہیں سمجھتا تھا, آج سمجھ گیا ہوں. آج کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی صبر کیے. تو اچانک کوئی چیز نہیں ہوتا ہے, بلکہ ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں. انسان کو صبر کرنا چاہیے, صبر کا مظاہرہ پیش کرنا چاہیے. لقمان حکیم صاحب کا آپ نے نام سنا ہو, بڑے حکیم, اپنے وقت کے اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں, عقل دے رہے ہیں کہ بیٹا اگر چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہوں نا تو اسے برداشت کر لینا, اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بڑی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے, بڑی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے. جب یہ بات انہوں نے کہی اور اس وقت کے ایک اللہ کے نبی تھے, ایک بستی میں لقمان حکیم اپنے بیٹے کے ساتھ اس بادشاہ سے ملنے, اس نبی سے ملنے گئے. جب راستے میں ملنے جا رہے تھے, بہت طویل سفر تھا, ملتے جاتے اور جب ملنے لگتے تو جب ملنے جانے لگے تو راستے میں کیا حال تھا, راستے میں بڑے خطرناک راستے تھے, پیدل چلنا پڑتا تھا. اونٹ پر کبھی چلتے کبھی پیدل چلتے. کجاوے میں جو کچھ تھا کھانا وانا سب ختم ہو گیا, پانی ختم ہو گیا, پھر بھی چلتے رہے. بیٹا نے کہا ابا حضور مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے, آپ نے مجھے کہا کہ ہر چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بڑی پریشانیاں ختم ہوتی ہے, آپ کے ساتھ میں چل رہا ہوں, لیکن یہ اس سے بڑی پریشانیاں کیا ہو سکتی ہیں کہ کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, سواری تھک گئے ہیں, پیدل چلنا پڑ رہا ہے, ریتیلا زمین ہے, اس سے بڑی پریشانیاں کیا ہے. کہا بیٹا میری بات کو یاد رکھنا, ہر چھوٹی پریشانیاں اس لیے آتی ہے کہ بڑی پریشانیاں اللہ ٹال دیتا ہے, اسے یاد رکھنا. چلتے چلتے بیٹے کے پاؤں میں ایک نوکیلے ہڈی اندر چلی گئی. بیٹا رونے لگا اور جب لقمان حکیم نے اپنے دانتوں سے اسے کھینچا تو بہت زیادہ خون کے فوارے نکلنے لگے. بیٹا خوب رونے لگا تو پھر حضرت لقمان حکیم بھی رونے لگے. بیٹا نے کہا ابا حضور اب تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ یہ بڑی پریشانیاں ہیں. کہا نہیں بیٹا, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ کھانے ختم ہو گئے, پانی ختم ہو گئے, سواری تھک گئے. میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تیرے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے دل میں بھی باپ کا ممتا ہے, اس لیے رو رہا ہوں. اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ یہ پریشانی ہے اس لیے رو رہا ہوں, بلکہ میرے دل میں باپ کا ممتا ہے نا. باپ کی دل میں رحم ہوتی ہے نا, وہ بہت بڑی رحم ہوتی ہے. لوگ ماں کے رحم کو تو بہت بیان کرتے ہیں, باپ کے رحم کو بیان نہیں کرتے ہیں. باپ تو ایسا ہے جو دوسرے کے یہاں بیٹوں کے لیے اپنے خون کو پسینے کی شکل میں بہاتا ہے, تب جا کر بیٹا پروان چڑھتا ہے. مائی کی صرف فضیلت نہیں ہے, باپ کی بھی فضیلت ہے. یاد رکھے جیسے ہی حضرت لقمان حکیم نے کہا, بیٹے نے کہا یہ تو بتائیے کہ کیا پریشانیاں ہیں. یہ پریشانی نہیں آپ کو دکھ رہا ہے تو کیا ہے. تو حضرت لقمان حکیم ابھی بات چل رہی ہے دونوں میں, اتنے دیر میں آپ جس بستی میں جا رہے تھے اس بستی سے دھواں نکلنا شروع ہوا. جس بستی میں جا رہے دھواں نکل رہا ہے. پریشان ہو گئے. اتنے دیر میں ندا دینے والا ندا دیتا ہے, اے لقمان حکیم جان لو جس بستی میں تم جا رہے ہو اس بستی میں جانے کے لیے اللہ رب العزت نے تجھے روکنے کی کوشش فرمایا. کہا کیسے؟ اللہ رب العزت نے مجھے معمور کیا اس لیے کہ تاکہ آپ بستی میں نہ جا سکے, اس لیے کھانا ختم ہو گیا آپ چلتے رہے, پانی ختم ہو گیا چلتے رہے, لیکن آپ کے سواری بھی دم توڑ دی آپ چلتے رہے. یہاں تک کہ اسی طرح وقت گزرتا رہا. آپ کے بیٹے کے پاؤں میں جو ہڈی لگ گئی تھی اس کی وجہ سے وہ تکلیف میں رہا, اس لیے بھی وقت آپ کا جاتا رہا. اور ادھر اس نبی نے ان لوگوں پر عذاب الہی نازل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی. اللہ رب العزت نے اس بستی میں عذاب نازل فرمایا. اے لقمان حکیم اگر آپ اچانک چلتے رہے کہیں نہ رکتے تو یقیناً آپ بستی میں چلے جاتے اور اللہ رب العزت اس بستی پہ عذاب نازل کرتا تو آپ بھی اس میں جل کر خاک ہو جاتے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آپ کو دیتے رہا تاکہ یہ پریشانیاں آپ جھیل جائیں, اور جھیلنے کے بعد جو آپ جلنے والے تھے, جو بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہونے والے تھے, اس پریشانیوں سے آپ بچ سکتے تھے. لقمان حکیم کا بیٹا کہنے لگا, اے میرے ابا حضور یہ حق ہے, یہ سچ ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی پریشانیاں انسان اس لیے جھیلتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے بڑی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے. آج یہی ہوا. لقمان حکیم نے کہا اس بات کو یاد رکھنا کہ ہر پریشانی کے بعد خوشگواری ہوتی ہے. اسی لیے میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آئیں تو اسے درکنار کرنے کی کوشش کرے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
صبر کا مظاہرہ کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے اس چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو بڑی بڑی پریشانیوں سے نجات عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ دے سکتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔